کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے۔ یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا، دونوں بھی میں نہیں مانتا۔ نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں۔ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں، مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی، انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے۔ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ شعلہ بیاں مقرر مفتی سلمان اظہری سلاخوں سے نکل کر کھلی فضاؤں میں آ چکے ہیں۔ فی الحال اپنے آبائی وطن کرناٹک کے ہگلی میں گھر پر ہیں۔ جیل سے باہر آنے پر محض اتنا بھر کہہ کر کہ جلد شور بھی آئے گا، انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے۔ مفتی سلمان اظہری نے یہ بات تب کہی جب ان کے نیز شیر آیا کا شور گونج رہا تھا۔ خیر، ہم آپ کو سلمان اظہری کی بے باکی، مضبوط ارادے اور جوش سے لبریز سیکھ دینے والی گفتگو سنواتے ہیں جو انہوں نے دا لیڈر ہندی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ایکسکلوسیو انٹرویو میں ظاہر کیے تھے۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات، یہ جذبات اب بچا کچھ بھی نہیں۔ جس آدمی کا جس کا سب کچھ آپ نوچ لیں، اب بھی کیا وہ نہ بولے؟ کیا ابھی بھی خاموشی اختیار کرے؟ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ بس یہی ہمارا میسیج ہے۔ باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں، اور نہ ہی میرا مشن ہے یہ۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں، آج بھی ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہم تو ٹوٹی پوٹی جماعت کے ہیں، 14% تمہاری تعداد کے حساب سے ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قوم کو، تمہاری پوری قوم کو ڈرانے کے لیے ہمارا ہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں، تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت برسوں سے آئی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن اسلام پہلے بھی اسی طرح لہلہاتا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ماحول جو ہے، حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، آپ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بھی پوچھے ہوتے نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ ان کے داداؤں سے بھی پوچھے ہوتے تو وہ بھی یہی بولتے حالات سازگار نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا 1400 سال سے یہ جملہ تو چلا آ رہا ہے، حالات سازگار نہیں تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں تھے۔ کربلا کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے حالات سازگار تھے؟ احد کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حالات کے سازگار ہونے کا یہ جو مسئلہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، مسلمانوں کو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ نکالو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی ہے، اور ہم جو ہے اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپاہی ایمان اور یقین کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تعداد پہ، اسباب پہ اور یہ تمام ساز و سامان پہ بھروسہ کر کے نہیں جیتے۔ آج بھی جو آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار، یہ ہر زمانے میں حالات سازگار ہمارے لیے رہے ہی نہیں، کبھی نہیں رہے۔ حالات سازگار کبھی نہیں ہوں گے، اور اسی لیے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں، مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں ہی چلانا ہوگا، سیکھ جاؤ گے، اور انہی حالات میں آپ کو چل کر کے بتانا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ نہیں، جیسے کیا مطلب نہیں سمجھ پایا کہ کیا مسلمان میں نے کریں؟ میسیج یہی دیا ہے آپ کو، حالات سازگار ہونے کا دعویٰ، یہ جو نعرہ ہے اس کو ذہن سے نکالو، اور یہ کبھی سازگار نہیں ہوں گے ہمارے لیے۔ انہی حالات کے درمیان ہم کو ہمارے ایمان کے ساتھ جمے رہنا ہے، ہمیں ہمارے اخلاق کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں حضور پاک کی سنتوں سے دور ہونا نہیں ہے۔ آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائے تو کیا آپ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اسی طرح سے اگر آج حالات سازگار کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں
تو آپ کو نہ دین سے ہٹنے کی ضرورت ہے نہ حضور کے اخلاق سے ہٹنے کی ضرورت ہے. آج بھی حضور کے اخلاق پر قائم رہو، حالات آئیں گے اور بدل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن پولیٹیکل اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پولیٹیکل ایک ماحول بنا ہے اس کو لے کر تمام طرح سے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید یہ ماحول اب بدلے گا نہیں. آپ کو اگر میں بتاؤں، یہ پولیٹیکل ماحول اتنا بنایا گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، زہر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی، ہلاکو سے زیادہ تو بربادیاں نہیں کی گئی ہوں گی ابھی. انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، ہمارے خون سے تو بغداد کو نہلا دیا تھا. تو یہ سب تو ظلم دیکھا ہے ہماری تاریخ نے. تو اب پولیٹیکل اعتبار سے اگر یہ اتنا سب کچھ بنا چکے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 100 سال پہلے 1925 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، ایک خطبہ صدارت. آپ نے کسی ایک کانفرنس میں خطبہ دیا تھا. یہ اس کی باتیں آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی 2023 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت 1925 میں انہوں نے فرمایا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے سیاسی ماحول بنا دیا ہے، جگہ جگہ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا بہشکار کرنے کے پلان ہیں، منصوبے ہیں، جماعتیں ہیں. یہ ساری باتیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا 1925 میں یہ حالات تھے تو 2023 میں بدلے کہاں ہیں؟ اور اگر 100 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا تب بھی اسلام ایسے ہی تھا. نہیں، جو سیاسی لڑائی ہے وہ مسلمانوں کو خود لڑنی پڑے گی اور اس دور سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، ایک سیاست کا ایک موضوع الگ ہے، مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے. اب تک یہ بہت غلامی کے دور میں گزرتے گئے اور ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا بی جے پی اور کانگریس، یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا. دونوں بھی میں نہیں مانتا، نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں. آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا ہے. یہ سب جو ہے نا لالی پاپ دے کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں جو 70 سال سے کھیلتے آئے. مسلمانوں کو نہ ہی یہ آگے بڑھنے دیے، نہ قیادت کرنے دی، اور نہ ہی اپنی کمیونٹی کی طرف سے آئے ہوئے مسائل کو آپ آگے تک بات کرنے کی انہوں نے کبھی ہمت جٹائی. دوسرے سارے لوگوں کے ان کو راضی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جائیں گے. ہاں، ان کے اوپر جو کچھ بھی بلا آئے گی ہم نہیں بولیں گے پارلیمنٹ میں، ان کو بعد میں ہم گھر پہ بلا کے دعوت کر کے منا لیں گے. یہ سیاست چلتی ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سیاسی شعور بدلیں اور اپنی سیاست کی لڑائی وہ خود لڑیں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف 80%، جیسے چناؤ میں بھی یہ نعرہ دیا گیا کہ 80 اور 20 کی لڑائی ہے، اچھا، تو کیسے یہ لڑی جائے گی کہ ایک طرف 80 اور ایک طرف 20؟ ایک ہاسٹل میں بہت سارے جو ہاسٹل میں رہنے والے تھے انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا وارڈن کے خلاف. صبح روزانہ کھچڑی بنتی تھی اور کھچڑی پسند نہیں تھی، تو سارے لوگوں نے وارڈن سے شکایت کی کہ ہم کو کھچڑی نہیں چاہیے، دوسرا کچھ بناؤ ناشتے. سنیے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو وارڈن نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے اسٹوڈنٹ جتنے ہیں سب جمع ہو جاؤ، دیکھتے ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہم کو کھچڑی ہی چاہیے، ہم کو کھچڑی چاہیے. تو وارڈن نے جب یہ کہا کہ میں اب ووٹ کروں گا، جو سارے جتنے نوجوان یہ اسٹوڈنٹس ہیں آئیں، اپنا اپنا پکش رکھیں. تو اب اختیار جب دیا گیا نا تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا الگ الگ انداز میں اپنی اپنی اچھائیں رکھنے لگے. 13% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا، 15% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا، 12% نے ایک الگ. 80% لوگ کھچڑی کے خلاف تھے، لیکن وہ سب اس میں گٹے. بعد میں وہ 20% جو کھچڑی والے تھے وہ متفق تھے. بعد کو جب رزلٹ نکلا تو وارڈن نے کہا 80% تو یہ خلاف ہیں لیکن ایک ناشتے پہ جمع نہیں ہے، تو ناشتہ وہی بنے گا جو یہ 20% چاہتے ہیں. آپ جس طرح صاف گوئی سے بولتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں تو کھٹکتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اپنوں کا بھی نشانہ بن جاتے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا کچھ ایسا رد عمل یا آپ کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل طے ہوگا کہ نہیں اب ایسا نہیں کرنا؟ میں گفتگو ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات پر. فراز کا ایک شعر ہے، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا.
शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला, ये फराज ने कहा था, तो इससे होता कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों की आप बता रहे हैं निशाना, तो हो सकता है वो मोहब्बत में या किसी तरह मेरी इस्लाह के लिए करते हों। मैं उनसे बेजार नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई मसला है। हाँ, और दूसरों के नज़रों में अगर खटकता है तो खटकता रहने दें, कोई मसला नहीं है, और यही चीज़ दीन की खिदमत के लिए हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह से बनाए रखे कि दुश्मनान रसूल के लिए हम कभी नरम ना हों और अपनों के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमें नरम रखे दीन। अभी आपने मुफ्ती सलमान अदहरी को सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है अपनों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो आपको निशाना बनाते हैं।